السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد مذمت پاس کی گئی اور وہ قرارداد جو مذمتی قرارداد تھی وہ عمران خان صاحب کے ایک ٹی وی انٹرویو میں دیے گئے بیان کے حوالے سے تھی، جس کے اوپر بعد میں پیمرا نے پابندی لگا دی کہ کوئی چینل اس کو نہ دکھائے گا نہ سنائے گا۔ تو میں ان کی جو سٹیٹمنٹ جو کہ اس قرارداد میں لکھی ہوئی ہے وہ تو میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ شدید الفاظ میں اس ساری سٹیٹمنٹ کی مذمت کرتے ہیں۔ ایوان اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ نہ صرف پاک فوج اپنی ذمہ داریاں آئین اور قانون کے تحت سر انجام دے رہی ہے، بلکہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کی ضامن ہے۔ پاک فوج کی ملکی دفاع کے لیے قابل تسخیر خدمات ہیں۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ یہ ایوان بہادر فوج کو ملک کے دفاع کے لیے دی جانے والی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان عمران نیازی کی افواج پاکستان کو سیاسی مقاصد کے لیے بدنام کرنے کی کوشش کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات قابل مذمت ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف ریاست سپریم کورٹ سے رجوع کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائے، کیونکہ ان کا یہ بیان پاکستان کی سالمیت، یکجہتی اور ایٹمی پروگرام پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ آج یہ کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے جس کو بجٹ سیشن کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ قرارداد مذمت پیش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے پیمرا جو میں بتا چکا ہوں کہ اس پر بین لگا چکے ہیں کہ آپ اس کو نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو آج کی بات تھی۔ ناظرین، گزشتہ روز دو سٹیٹمنٹس بڑی اہم سننے کو ملی۔ ایک وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ گرینڈ ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر جب سوالات ہو رہے ہیں آج کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ سٹیک ہولڈرز، کیونکہ اب تو سب سے بڑا الائنس جماعت اسلامی شاید اس میں نہیں ہے، باقی اور ایک پی ٹی آئی ہے، دو جماعتیں اس گرینڈ الائنس میں شاید نہیں ہیں، ورنہ تو تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر کا تمام سٹیک ہولڈرز میں کیا صرف یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی یا دیگر جو سیاسی جماعتیں جو اس وقت الائنس میں نہیں ہیں ان کے ساتھ ہے، یا شاید کوئی اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن شیخ رشید صاحب نے گرینڈ الائنس کے حوالے سے جو میاں شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نے جو بات کی کہ گرینڈ الائنس ہونا چاہیے، تو اس پر شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ جناب اب کس کے ساتھ وہ گرینڈ الائنس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ 13 پارٹیاں تو آپس میں پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی تو وہ تو ہرگز نہیں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ مجھ سے 1.5-2 مہینے کا حساب مانگ رہے ہیں تو پہلے اپنی کارکردگی کا تو حساب دیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت جو پچھلے 3.25-4 سال کر کے گئی ہے، اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جناب ہم آپ سے 1.5 مہینے کا حساب مانگنے نہیں آئے تھے، ہم آپ سے پچھلے 30 سال کی کارکردگی کا حساب لینے آئے تھے۔ وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ دوسری گزشتہ روز کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ قمر زمان قاہرہ صاحب کی تھی، جو گجرات میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی خواہش ہے کہ آئندہ 10 سال تک سیاسی جماعتیں ساتھ چلیں۔ یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا 2007 میں، اور پھر 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کر حکومت بنائی تو وہ چند ماہ بھی نہیں چل سکی، لیکن ابھی 1.5 مہینہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ اکٹھے حکومت میں بیٹھے ہیں، اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے ان دونوں بڑے لیڈروں کی خواہش کا بھی بتا دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کے حوالے سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا موجودہ حالات میں کوئی ایک پارٹی ملکی مشکلات کا حل نہیں نکال سکتی، نیوٹرل فی الحال تو نیوٹرل ہی ہیں، اور پر امید ہیں وہ کہ آگے بھی وہ نیوٹرل ہی رہیں گے۔ تو یہ نیوٹرل والی بات، حالانکہ بہت کوسچن اٹھ جاتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، ملک کے جو اس وقت سب سے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک تو مہنگائی ہے، اور دوسرا لوڈ شیڈنگ یعنی کہ بجلی کی قلت ہے، جس پر خواجہ آصف صاحب نے ایک اچھی سجیشن دی ہے
اور ہمیں پروگرام میں مزید بھی بتائیں گے کہ خواجہ آصف صاحب کا خیال ہے کہ جناب ایک تو یہ کہ ہفتے میں 2 چھٹیاں کی جائیں، ہفتہ اور اتوار جو ہے وہ چھٹی ہوگی، اور جمعے کو آدھا روز کنسیڈر کیا جائے، بازار بھی جلدی بند کریں تاکہ بجلی کی بچت ہو سکے، اور پھر کفایت شعری کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کلچر کو فروغ دینا ہے۔ مراعات کی بات ہو رہی تھی پچھلے 2-3 دن سے کہ جو بہت زیادہ فیول کنزیوم کرتے ہیں بڑے بڑے آفیسز، ان کے فیول میں کٹوتی کی جائے، جس طرح سندھ حکومت نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے 40% فیول کا جو ملتا تھا ان کو الاؤنس اس میں کم کر دیا ہے۔ اس طرح بہت بڑے بڑے آفیسز ہیں جن کو سرکاری عہدیدار ہیں، سرکاری آفیسز ہیں جو بہت زیادہ پیٹرول یوز کرتے ہیں، اس میں بھی کمی کا اشارہ کیا جا رہا ہے، بجٹ بھی تیار ہو رہا ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا رضا صاحب، ہمارے کولیگ ہیں، پبلک نیوز کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور رضا آپ کے وقت کا۔ شوکت بسرا صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، مجھے جوائن کیا ہوا ہے، ابھی جوائن ساتھ ہیں۔ بسرا صاحب، آپ سے ہی شروع کرنا چاہوں گا کہ قرارداد کے حوالے سے کہ جو یہ مذمتی قرارداد آئی ہے، تو یہ تو کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ریاست سپریم کورٹ سے رجوع کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائے، تو اتنی کوئی سخت باتیں کر دی تھیں خان صاحب نے؟ وہ آج اعظم جو آج وزیر دفاع ہے، انہوں نے یہی اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن یہ ان والوں کو یہ ہے جن کے پاس کوئی شرم اور حیا ہو۔ دیکھیں، یہ ریاست جو ہے نا، یہ ہماری اپنی ریاست ہے، ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے، لیکن یہ جس طرح کے لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ آج عمران خان کا نام لے کر یہ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کیا کہا؟ وہی بات کہی جو خود چیف آف آرمی اسٹاف کہہ چکے ہیں کہ اگر اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی ملک کولیپس کر جائے گا، ادارے کولیپس کر جائیں گے۔ اچھا، یہی بات چلیں وہ تو چھوڑ دیں باتوں کو، ایس اقبال صاحب کی بات نکال لیں، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ یار، جو لوگ قرارداد آج پاس کر رہے تھے، ضمیر حیدر صاحب، ان کو کچھ شرم آتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے ڈاؤن لسٹ کیا، میمو گیٹ کیا، جن لوگوں نے آج سے 2 مہینے پہلے کیا کیا باتیں کی ہماری افواج پاکستان کے متعلق، افواج پاکستان کے سپاہ سالار کے متعلق، ہماری ISI کے سربراہ کے متعلق، تو میرا خیال میں یہ لوگ کسی بھول میں ہیں، کسی غلط فہمی میں ہیں، چونکہ یہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو امریکہ صاحب بہادر ہے، جو ہمیں ہماری رکھوالی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ایک امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو ہمیں وہ سنبھال لے گا۔ یہ سازشیں ماضی میں چلتی تھی ضمیر حیدر صاحب، بند دروازوں میں، ڈرائنگ روموں میں۔ آج تک سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج دیکھیے کیا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر۔ آج افواج پاکستان کے وہ ہمارے سپوت جنہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے پاک فوج کے لیے اپنی قربانیاں جن کی، آج انہوں نے کیا کہا ہے؟ بڑی بڑی سچویشن الارمنگ ہے۔ لیکن یہ لوگ جو آئے تھے کہ جی عمران خان نے اکانومی تباہ کر دی، آج یہ لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں ایسی قراردادیں پاس کر کے۔ لوگ تو مر رہے ہیں، لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں اس وقت۔ آپ یقین مانیے گا ضمیر حیدر صاحب، میں اپنے حلقے بہاول نگر ہارون آباد میں موجود ہوں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ سوئی گیس ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور گلی محلوں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ معاف کرے۔ مہینے میں ختم ہو گیا سب کچھ یا یہ روٹین میں ایسا ہی تھا؟ نہیں ضمیر حیدر صاحب، آج حالات مختلف ہیں، اور باقی یہ لوگ جو لوگ جتنے اکٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو بھان مودی کا کنبہ ہے، یہ جو کباڑ اکٹھا ہوا ہے، جو کہتے ہیں 10 سال ہم اکٹھے رہیں گے، یہ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ بات کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے بھی اس کو فردر بھی کلیریفائی کیا تھا کہ بیسیکلی انہوں نے وہی بات کی تھی کہ خدا نہ خواستہ معیشت کی حالت اگر اتنی خراب ہو گئی اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے تک پہنچ گیا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ تب یہ چیزیں ساری ہو سکتی ہیں۔ شاید الفاظ کا چناؤ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا، مطلب آگے پیچھے ہو گیا، اس وجہ سے اتنی
زیادہ اس پر مطلب سخت قرارداد مذمتی قرارداد بھی آ گئی؟ پہلے تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا طاہرہ صاحب نے کہا کہ ہم 10 سال اکٹھے رہیں گے. وہ چھوٹے ہوتے ہماری مائیں جب ہمیں سلاتی تھی نا، کہتی تھی بچہ سو جا گبر آ جائے گا، اگر نہیں سویا تو گبر آ جائے گا. آج کل یہ پتہ کیا کہتے ہیں، آپس میں لڑنا نہیں، اکٹھے رہنے ورنہ خان آ جائے گا. ان لوگوں نے اپنی لوٹ مار کی ہے، کرپشن کی ہے، ان کو پتہ ہے کہ صاحب میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اس پر بھی بات کریں گے جو قاہرہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن فی الحال تو میں وہ جو قرارداد مذمتی قرارداد ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. انور رضا صاحب، آپ قومی اسمبلی میں موجود تھے، یہ بہت زیادہ سینٹیمنٹ تھا اس سٹیٹمنٹ کے اوپر. ضمیر دیکھیے، پولیٹیکلی جب آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا تو اس کا آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا سیاسی آپ کو نقصان اور فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ مستقبل میں ان کی سیاست پر اثر انداز ہوگا، اور ڈیفینیٹلی ہوا. اور اپوزیشن کو اب جو گورنمنٹ ہے انہیں تو یہ چاہیے تھا، کوئی لوپ ہول چاہیے تھا، کوئی سلپ آف ٹنگ چاہیے تھی، کوئی ایسا سٹیٹمنٹ چاہیے تھا کہ جو عمران خان صاحب کی زبان سے نکلتا اور وہ اس کو پکڑتے. سو ایسا ہی ہوا. انہوں نے معاشی صورتحال بالکل ایسی ہے، اگر دیکھیے آپ اور میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر کی کوئی معاشی صورتحال ایسی ہو تو ہمیں اپنے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز بیچنی پڑے گی، ہمیں نقصان ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ ملک کے جب آپ اتنی آپ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہو تو پھر آپ کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ آپ کو کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی. اور الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے. اور حکومت کے جو الائز ہیں انہوں نے اس بات کو پکڑا اور انہوں نے اس بات کو کلب کر دیا پاک فوج کے ساتھ. اور پھر دیکھیے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس تو ہیں، انہوں نے ان کو اجاگر کیا، ابھارا. اب آپ دیکھیے کہ معاشی صورتحال تو ایک طرف رہ گئی. اب عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ ایک طرف رہا، اور اب حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بات کو پولیٹیسائز کیا اور آج انہوں نے قرارداد بھی منظور کروائی اور اس میں انہوں نے پاک فوج کو بڑا اپریشیٹ کیا. اور عمران خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹ تھے ان کو انہوں نے بڑا یہ جو اس میں کہا ہے کہ جی ریاست جو ہے سابق وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور قانونی کارروائی عمل میں لائے، کسی سے بات ہوئی کہ باقاعدہ اس پہ کوئی ورکنگ ہو رہی ہے یا یہ بس ایک قراردادی مذمتی قرارداد کا ایک حصہ تھا؟ دیکھیے حکومت جو ہے وہ چارج فریم کر رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم یہ قرارداد مذمت جو ہے منظور کروائیے. اب اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ ریاست سپریم کورٹ سے رجوع کرے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ ملک کے آئین اور قانون کے خلاف تھا اور وہ ملک کی بقا کے خلاف تھا. اب وہ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور کچھ الائز ہیں وہ اس بات پر بڑا بزید ہیں کہ بالکل حکومت کو جانا چاہیے سپریم کورٹ میں. اور اسی حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا کہ انہوں نے اپنی تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہے اور ان سے اس بات پر بھی ڈسکس کرنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ پر انہیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. آج ایک اہم بیٹھک جو ہوئی ہے اس میں لائکلی کیا گفتگو ہوئی ہے؟ آج پرائم منسٹر صاحب نے مولانا صاحب کو شائعے پہ بلایا ہوا تھا. وہ اس کے بنیادی چیز تو یہ تھی کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ڈسکس کرنی تھی، اور انہوں نے جو اپنے بیرونی وزٹ تھے اس کے بارے میں مولانا صاحب کو اعتماد میں لینا تھا. اور دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری اور جب ان کی ضمانت ختم ہوگی، عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری جب ان کی جو بیل ختم ہوگی تو اسی کی روشنی میں جی وہ میں بتا رہا ہوں، وہ بیل جب ختم ہوگی تو، اور اس کے بعد میرے پاس پورا اس کا پس منظر ہے، میں آپ سے ڈسکس بھی کر سکتا ہوں. دوسرا انہوں نے یہ ریاست کو عدالت میں جانا چاہیے نہیں. مولانا فضل الرحمان کا اس حوالے سے سٹانس یہی ہے، ان کا موقف بڑا واضح ہے کہ یقیناً ریاست کو عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے جو نیب کا چیئرمین ہے اس کا تقرر کرنا ہے، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کچھ دراڑ ہے اور وہ کسی نام پر متفق نہیں ہو رہے. آصف علی زرداری صاحب جسٹس ریٹائرڈ مقبول کو چیئرمین نیب دیکھنا چاہتے ہیں اور اس بات پر مزید ہیں کہ انہیں بنایا جائے، جبکہ جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ جو بیوروکریٹ ہے، کیونکہ جج کا ان کے پاس ایکسپیرینس جو ماضی میں تھا وہ اچھا نہیں رہا، مسلم لیگ نون کا یہ سٹانس ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی بیوروکریٹ کو، ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو سامنے لے کر آ جائے. یہ بات تھی، معاشی صورتحال تھی. اور سب سے بڑی بات پولیٹیکلی جو یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اب کیسے ٹیکل کرنا ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنے 133 لوگوں کو اگر ریزگنیشن دیتے ہیں، آج آپ کو پتہ ہے جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف وہ 11 بجے اپنے آفس میں آ کے بیٹھ گئے اور وہ چیمبر میں انتظار کر رہے تھے. نہیں کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا رکن وہاں پر تصدیق کہتے ہیں کہ ہم تو ریزائن کر چکے ہیں. دیکھیے ضمیر، اس کی جو ایس او پیز ہیں، جو قواعد و ضوابط ہے، آپ کو بھی پتہ ہے پارلیمنٹ کے، کہ آپ نے تصدیق کرنی ہے ریزائن کی یا آپ نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہر رکن کو 5 منٹ دیے گئے تھے لیکن کوئی نہیں آیا. تو اب اس کو وہ تصور کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ بھی پرپوزل دی تھی، اس کو آپ
देखें जो लेजिस्लेशन ब्रांच है कौमी असम्बली की, उन्होंने ये प्रपोजल दी थी कि आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब इन इस्तीफों के मामले पे वो सियासत करेंगे और ये उनका हक है, वो करेंगे। अगर रिजेक्ट कर देती है नेशनल असेंबली का सेक्रेटेरिएट कहता है कि जी क्योंकि कायदा ज़वाबित पूरे नहीं हुए तो हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि ये बाकायदा उन्होंने अपनी मर्जी से रिज़ाइन दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तो मतलब वो इन पर्सन खुद आएँ और आके तस्दीक करें तो फिर हम मानेंगे। फिर मानेंगे। इतनी जल्दी वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो इस सारे मामले को पोलिटिकली इसे गेन करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये रेजिग्नेशन देते भी हैं पीटीआई तो वाज़े तौर पर कह चुकी हुई है कि कुछ भी, क्योंकि कोर कमेटी में उनकी डिस्कस हुआ कि जी एक मुझे ये बात बताइए, चलें लेट्स सपोज अगर पीटीआई रिजाइन करती है तो ज़िमनी इंतखाबात में अगर गवर्नमेंट जाती है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उसमें हिस्सा लेगी? ज़िमनी इंतखाबात में नहीं लेगी, तो अगर लेगी जीत के आएंगे फिर क्या होगा, और अगर हारेंगे फिर क्या होगा, और अगर नहीं हिस्सा लेंगे फिर क्या होगा? एक साल जो है उसमें ये इंतखाबात होते रहेंगे 130 सीटों पे, 131 सीटों पे। आपको लग रहा है ना कि शायद अगले साल भी इंतखाबात हो जाए, मुमकिन है? देखें ना, सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं ये होता। एक मिनट अनवर रज़ा यही रुक जाएं, सियासत में कुछ भी पॉसिबल है। ने बड़ी बात की, एक तो ये कि उस पर मजीद भी बात करेंगे। एक तो अनवर रज़ा साहब ने बताया कि जो आज बैठक हुई है शाइए पे, जो मधु किया हुआ था मौलाना फजलुर रहमान साहब को, पीडीएम के हेड हैं वो, प्राइम मिनिस्टर ने मधु किया था, और मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के हवाले से भी उस पर मुशावरत हुई है, और फिर मजीद मुश्किल फैसले जो बजट में लेने हैं उसके ऊपर भी मुशावरत। इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अनवर रज़ा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बसरा साहब, शेख रशीद साहब की मुख्तसर सी गुफ्तगू है, ये ज़रा सुन लें। एक तो वो ग्रैंड अलायंस पर उन्होंने बात की, और दूसरा फिर जो कारकर्दगी के हवाले से, और फिर उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात ना हुए तो फिर क्या होगा, और महंगाई के हवाले से क्या बात की, ये भी ज़रा सुन लें। नवाज शरीफ कह रहा है कि ग्रैंड अलायंस करो, 13 पार्टियां पहले हैं, ग्रैंड किसके साथ करना है तुमने? और कहता है मुझसे 2 महीने की मांग रहे हैं साहब, हम आपसे 30 साल का साहब मांग रहे हैं। आपने जाना है, आपने जाना है मुल्क में इंतखाब होने हैं। जो महंगाई, पेट्रोल, जो आपने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, इसकी आपको इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। इंतजार करें, और सियासी तौर पर आपका सियासी कब्रिस्तान बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। जी शौकत बसरा साहब, किसका सियासी कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं? अभी तो वो अनवर रज़ा साहब का तो ख्याल है कि जी अगले साल भी इंतखाबात पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो शेख साहब तो कह रहे हैं कि बस आपने जाना है और इंतखाबात होने हैं। सर, सियासी कब्रिस्तान तो उनको बनेगा जिन्होंने तो बनाउज़बिल्लाह पाकिस्तान की आवाम के लिए कब्रिस्तान बना दिया है, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। इस वक्त तो बिल्कुल अनारकी है, जंगल का कानून है, किसी की ना कोई जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत महफूज है। जब आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमली तौर पर कोई आइन नहीं है, आइन की धज्जियां बखेर दी गई हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है, तो मुझे बताइए ज़मीर हैदर साहब, किस किस्म की रियासत, किस किस्म का पाकिस्तान? ये तो कभी भी नहीं हुआ था कि यहाँ पे बच्चे लोगों के भूख से मर रहे हैं, और इंपोर्टेड हुकूमत जो खुद अरबपति और खरबपति हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनकी माल बाहर है, जिनकी औलाद बाहर है, जिनके पैसे बाहर हैं, वो इस तरह पाकिस्तान को ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये कोई बनाना रिपब्लिक है। आप बताइए कि ये वही लोग हैं जो 2 महीने पहले कहते थे कि खान ने बिड़ा दिया पाकिस्तान। एहसन इकबाल साहब का ये जो करारदादे पास करते हैं, एहसन इकबाल साहब का ट्वीट आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूं कि अगर माशी तबाही इसी तरह रही तो हमारे न्यूक्लियर जो एटम है उसको वो टेक ओवर हो जाएगा, हमारे न्यूक्लियर इदारे नहीं रहेंगे। तो मुझे बताइए आज क्या है? आज फिर कहूं कि इन लोगों ने अपने मफादात की खातिर, क्योंकि इनकी सारी की सारी तवज्जो अपने मुकदमात की तरफ है, अपनी करप्शन की तरफ है, अपनी लूट मार की तरफ है, नैब को खत्म करने की तरफ है, और सबसे बढ़कर इस वक्त जो आवाज उठती है उसको बजोरे बाजू, उसको आप देखिए किस तरह ये, अगर जमहूरी मुल्क, इसको हम कहते हैं कि आज जमहूरियत है, तो ज़मीर हैदर साहब आपने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मैंने खुद वो शेल खाए हैं जो दहशत गर्दों के खिलाफ होते हैं। चले मैं तो एक मर्द हूं, हमारी माएँ,
बहनें, बेटियां, बूढ़े, बच्चे, उन पे शेल लग रहे थे, उन पे आके शेल इस तरह बरस रहे थे जैसे शायद इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, चलें, और यूं लेकिन लग रहा था उस दिन जैसे हम अच्छा पूरा फैसला कश्मीर किया, का हिस्सा है। अच्छा फैसला तो किया इमरान खान साहब ने यकीनन, और उनको लग रहा था कि मजीद खून खराबा भी हो सकता था, वो कॉल ऑफ कर गए। लेकिन एक चीज तो ये बता देना कि जो अभी अनवर रजा साहब ने हमें बताया है कि मुमकिन अरेस्ट के हवाले से भी अब मशावरत शुरू हो गई हुई है। राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मैं तो बस दस्ती बस पकड़ लूंगा, लेकिन अब तो बाकायदा मशावरत, और कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी तरीक़ाकार के अंदर रहते हुए मामला को आगे ले जाकर इनको अरेस्ट किया जाएगा। खान साहब को है, गैर मुल्की कुफ्ते हैं, पाकिस्तान इनफैक्ट इस वक्त CIA के हवाले हो चुका है। यहाँ पे गुंडागर्दी के जरिए, दहशत गर्दी के जरिए लोगों की जुबानें बंद की जा रही हैं। यहाँ पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पे लटका दिया गया, बाद में मातम करते रहे हम लोग के जुडिशियल मर्डर है। उस वक्त क्या हुआ था? ज़ियाउल हक ने उस वक्त अमेरिका के सामने गुलामी करते हुए अपनी अदालतों से एक बंदे को, जो आपका एटम आज जिस पे हम फख्र करते हैं, एटमी कुव्वत है, उसकी गर्दन लंबी करवा दी थी। तो ये अपना शौक पूरा करें, ये अपना हर तरह का हरबा इस्तेमाल करें, लेकिन एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान जो है ना, ये अल्लाह ताला की नेमत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उनके हत्थे चढ़ गया है, जो वारदातिये हैं, जो टीटियों वाले हैं, जो गोले वाले हैं, जो पापड़ वाले हैं, जिनके अपने छोटे छोटे मुफादात हैं। सबसे बढ़कर इनका क्या मुफाद होगा, या मैं और आपने रहना है ज़मीर हैदर साहब, जिनकी मैं फिर कहूं, उनके तो आज अगर रुपया डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर ऊपर। एक चीज बसरा साहब क्विकली जरा बताएं, फिर मैं अनवर रजा से लेना चाहूंगा कमेंट, कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं, हम सबको मिलकर बैठकर बात कर मुश्किल हालात से निकलना है, इसमें बुराई क्या है? ये तो मुल्क की बात हो रही है ना, वो तो अपने कोई जाती किसी केस के लिए तो नहीं कह रहे कि यार आए सब बैठे मेरे साथ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस मैंने खत्म करवाना है, अपने बड़े भाई साहब के नैब के मुकदमात खत्म करवाने हैं, अपनी भतीजी के केस खत्म करवाने हैं, एवन फील्ड के, अपने बेटे के रमजान शुगर के केस खत्म करवाने हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठकर डायलॉग कर इस मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालें। इसमें क्या बुराई क्या है? चलें मुझे बता दें, चाहे रिगार्डलेस। ज़मीर हैदर साहब जनाब, अगर आज से 2 महीने पहले मुश्किल हालात तो उस वक्त थे ना, आपकी चलता पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी 6% थी, आपकी एक्सपोर्ट्स जो थी वो हाईएस्ट लेवल पे थी, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम कर रही थी, आज इंडस्ट्री काम कर रही थी, टेक्सटाइल काम कर रही थी। मुझे बताइए आज क्या हुआ है? आपकी तमाम इंडस्ट्री बंद हो गई। 2 महीने के अंदर कौन सी क्यामत आ गई कि आज मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी है? तो इसलिए मुश्किल हालात तो बस आके उनको बताएं ना कि जी हम इस तरह ठीक चला रहे थे, तो आप इस तरह इसको ठीक कर लें। हम कौन होते हैं? हमें तो निकाल दिया गया, हमें तो निकाला गया बजोरे बाजू। आपको हमें पाकिस्तान से तो नहीं निकाल दिया ना सर? सुने मेरी बात सुने, हम अगर बेकार थे, ना तजर्बाकार थे, अमेरिका ने हुक्मनामा जारी किया कि खान अगर रहेगा तो आपको पाकिस्तान को हम लोग इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, इसको फारिग कर दो। अच्छा, हमें फारिग कर दिया गया। अब तो 11 पार्टियां वहां बैठी हैं, रियासत उनके साथ है, तमाम इदारे उनके साथ खड़े हैं, हमारी क्या जरूरत है उनको? इमरान खान अगर इतना ही अच्छा होता, इमरान खान पाकिस्तान आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं दोबारा। अनवर रजा साहब, जो ये प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट, फिर कमर ज़मान कायरा साहब का भी यही कहना था कि मौजूदा हालात में कोई एक पार्टी मुल्क की मुश्किलात का हल नहीं निकाल सकती। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मुल्क को माशी सूरत हाल से, गर्दाब से निकालने के लिए आप लोगों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। और देखिए अब वो पॉलिटिकली बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली लूज़ कर रही है अपने इक़दामात की वजह से, अपने फैसलों की वजह से, और शहबाज शरीफ और जो अलाइज पार्टीज़ हैं वो अपने पॉलिटिकल विजडम की वजह से कुछ ना कुछ गेन करें। देखिए उनके लिए तो बड़ा सूटेबल है, गवर्नमेंट को हमेशा अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए, और उन्होंने ये डिमांड की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम मुल्क की खातिर इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो वो उसके साथ पॉलिटिकली इसका फायदा हासिल करेंगे। गए थे एक वक्त में वो, बिल्कुल देखिए ना, उन्हें पता है, वो सियासत करते आए हैं, उन्हें पता है हमने किस वक्त पॉलिटिकली मुज़ाकरात शुरू करना है। इमरान खान साहब भी 26 साल से सियासत कर रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब अगर सियासत कर रहे थे ना, तो मैं समझता हूँ कि शायद अभी तक उन्होंने, वो पहली मरतबा गवर्नमेंट में आए हैं, गवर्नमेंट में और अपोजिशन में दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं रहने में। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ को भी इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा दबाया,
لیکن انہوں نے 30 سال بعد جا کے اس طرح زبان کھولی, شاید اس طرح بھی نہیں کھولی جس طرح خان صاحب آپ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کیا اب کس کو نہیں پتا کہ اس ملک میں طاقت کا منبع کون ہے؟ وہ تو قمرزمان قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل فی الحال تو نیوٹرل ہی ہیں اور پر امید ہیں کہ وہ آگے بھی نیوٹرل ہی رہیں گے. تو یہ تو اچھی بات, قاہرہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, خان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں, لیکن ہاں نہیں, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بھی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ طاقت آپ کے پاس ہے. آپ نے تین سٹیٹمنٹ تھے خان صاحب کے. خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل رہنا چاہیے آپ کو, پھر انہوں نے کہا آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے, پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نیوٹرل نہیں ہیں. یہ ان کے 3 سٹیٹمنٹس تھے. اب دیکھیں نا, پھر اس طرح کے پرائم منسٹر آف پاکستان آپ رہ چکے ہیں تو آپ کو سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے. دیکھیں نا, سوشل میڈیا کو پہ آپ کوئی بات روک نہیں سکتے. اگر آپ کا سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے تو دیکھیے گورنمنٹ کے پاس بھی ٹولز موجود ہیں, وہ بھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کے سٹیٹمنٹ پہ پرائم منسٹر جو سابق رہ چکے ہیں ان کو ملائن کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے آپ کو لوز بال نہیں دینی چاہیے. خان صاحب لوز بال دیتے ہیں جس پہ حکومت اور الائز جو ہیں وہ اس پہ کھیلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب بھی اپنے سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچنا سمجھنا چاہیے. دیکھیے ایک میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم امپورٹنٹ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھا, یہ بھی ایک رائے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں ہے کہ ہمیں شاید آ جانا چاہیے واپس پارلیمنٹ میں, کیونکہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے تو پھر ہم زیادہ ٹاک ٹائم دے سکتے ہیں. یہ بھی پارلیمنٹیرینز کی ابھی تک, پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کی ابھی ایک, ویسے وہ تو اکراس دا بورڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے بھائی, ہم تو واپس نہیں آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم واپس نہیں آ رہے. دیکھیے آپ اس بات کو, بجٹ آ گیا ہے, بجٹ سب سے بڑا موقع ہوتا ہے کہ آپ مخالف چلے جائیں. 1 یا 2 سیٹوں پہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے, کٹ موشنز لے کے آئیں, ایک آدھ پاس ہو گئی تو حکومت فارغ ہو جاتی ہے. دیکھیے انہوں نے بھی مینیج کیا ہوا چیزوں کو, بجٹ انہوں نے بھی پیش کرنا ہے. ضمیر صاحب انہیں نہیں پتا تھا گورنمنٹ لینے سے پہلے کہ حالات کیا ہوں گے, اور اتنے جب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 2 ماہ کے لیے اس گورنمنٹ کو لیا. شہباز شریف صاحب نے ہمیں خود کہا تھا پہلے افطار کم ڈنر میں جب پہلی ملاقات تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں تو نہیں معلوم تھا اور ہمیں بیوروکریٹس نے بتایا کہ جی کتنے مشکل حالات تھے, جو کہ بات ماننا مطلب مشکل ہے. نہیں مشکل ہے, چیزوں کے بارے میں پتا تھا, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پتا تھا, اور وہ 2 ماہ کے لیے گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھیے معذرت کے ساتھ انہوں نے آ کے میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی نااہلی کا کیس ختم کروانا ہے. آپ گورنمنٹ میں رہ کے زیادہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے آپ اپوزیشن میں کیا کیس ختم کروانے آئے ہیں؟ نہیں آپ دیکھیں نا, میں یہ قبل از وقت بات ہوگی, تھوڑے کو زیادہ جانیے آپ بھی, آپ ساری بات میرے منہ میں نہ ڈالیے. مجھے بھی چلیں ساری بات ابھی نہیں, ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے پوچھتے ہیں, کیونکہ عشا صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ صرف اپنے کیس ختم کروانے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شوکت بسرا صاحب ایک چیز واضح کر دیں کہ اگر جو بھی ڈیمانڈ ہے, اور وہ سنگل ڈیمانڈ یہ ہے کہ انتخابات فوری انتخابات, اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا اسی طرح عدم استحکام رہے گا ملک میں, معیشت پر اسی طرح دباؤ رہے گا؟ کیونکہ اگر سیاسی عدم استحکام رہتا ہے تو معاشی استحکام آنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے. تو کہیں پہ کوئی ہوئی ہے کہ جی چیزیں جس طرح قمرزمان قاہرہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی ایک پارٹی مشکلات سے اس وقت نہیں نکال سکتی, تو کچھ عرصے کے لیے ذرا معاشی معاملات بہتر ہو جائیں تو پھر آ کے پرزور طریقے سے انتخابات کی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے. پارٹیاں اکٹھی ہیں, کہاں سے پارٹیاں لے کے آنی ہیں؟ پھر انہیں کہیں کہ وہاں پہ مودی کا منت ترلا کر لیں, ان کو ساتھ میں ڈالیں, چونکہ ویسے بھی اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا, اسرائیل, امریکہ تینوں نے مل کے یہ اگر وہ رجیم چینج کرایا ہے تو ان کی حکومتوں سے وہ یہ کریں کہ ہمیں آ کے بتائیں کس طرح استحکام لینا ہے. IMF ان کا غلام ہے جس کے پاس یہ گئے ہیں, اور ہمیں ہمارے پورے ملک گئے ہوئے تھے اس کو کنٹینیو کیا انہوں نے. سر نہیں دیکھیں نا, اگر ہم نے غلط کیا تھا, کنٹینیو کیا, انہوں نے کینسل کر دینا چاہیے تھا. یہ تو کہہ رہے تھے ہم نے 70 روپے کا ہم نے دینا ہے, یہاں پر پیٹرول دینا ہے, 80 کا ڈیزل دینا ہے, ڈالر ہم نے 100 پہ لے کے آنا ہے. ان کو چھوڑ دیں. ضمیر حیدر صاحب آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سیاسی استحکام, معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, قطعی دو رائے نہیں ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے, دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں, کہ سازش کے تابع عمران خان کو نکالا گیا. اچھا بھلا ملک چل رہا تھا, اکانومی بھی بہتر تھی, حالات اچھے تھے. حل یہ ہے کہ یہاں پر نیا الیکشن کروایا جائے. اس نئے الیکشن کے تابع اگر قوم ان 11 پارٹیوں کو دوبارہ موقع دیتی ہے, انہوں نے 10 سال اکٹھے رہنا, چونکہ خان آ جائے گا, خان کے ڈر سے یہ سب اکٹھے رہیں گے.
तो दोबारा इलेक्शन करवा दें। उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आती है, हम भी उस असेंबली का हिस्सा होंगे। बेशक अगर हम फर्ज करें इन 11 पार्टियों को वो मेजॉरिटी दे देते हैं तो ये हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन अगर हमें ये कोई कहे कि उस हुकूमत को तस्लीम कर लें जिसको हमारी अफवाज पाकिस्तान कह चुकी है कि ये मुदाखलत हुई है, जिसके ऊपर वजीर आजम मौजूदा इंपोर्टेड वजीर आजम, अच्छा, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो वो था, सर दोनों में दो ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, बिल्कुल। चलें ठीक है, मैं अब जरा क्विकली मुझे कंक्लूड कर देना क्विकली कि मतलब मेरा बिल्कुल ये एक ही हाल है। आज बच्चा, नौजवान, फौजी, एक्स फौजी, आप देखें जनरल्स हैं, आज उन्होंने अगर मुतालबा किया है तो चले, हम तो एक सियासी पार्टी थे, उन्होंने कहा कि सिवाय इलेक्शन के कोई और रास्ता नहीं। मैं भी बतौर एक सियासी कारकुन समझता हूं पाकिस्तान को इन मिसाइल में से निकालना है तो इसका वाहिद हल फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन, चलें, बिल्कुल सही है। अनवर रजा साहब, कंक्लूड आपने करना है। मुआशी सूरत हाल जो कि अभी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के फिगर्स भी आ गए थे कि 5.97 या इस तरह कुछ आपकी ग्रोथ हो रही थी, और जो इन्होंने सब्सिडीज दी हुई थी, इनके पास इतना रेवेन्यू था जिसकी बेस पे इन्होंने सब्सिडीज दी थी। वो भी बच्चे तो नहीं थे, वो कोई जानबूझकर तो नहीं कर रहे थे। तो क्या मतलब क्या बेहतरी क्या आई है? अगर ये सब कुछ हो गया है तो चले जाएं इंतखाबात में, मुकाएं रौला। देखिए ज़मीर साहब, इंतखाबात इस सूरत में तो हो नहीं सकते। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक माशी सूरत बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक इंतखाबात भी मुमकिन नहीं है। पिछले 1.5 महीने में किस तरह खराब हो गई? सवाल तो वो यही कर रहे हैं ना, बसरा साहब भी यही कर रहे हैं। ये 1.5 महीने में खराब नहीं हुई। IMF से जो एग्रीमेंट PTI ने किया था उसको इम्प्लीमेंट करना इनकी ये बाइंडिंग था इन पे। कैसे, अगर ये ना करते तो मुझे बताएं कि कहाँ जाते? अगर इनको कर्जे की किस्त ना मिलती तो मुल्क कहाँ जाता, मुझे बताइए। आपने ठीक है, इन्होंने उन शरायत को जो PTI ने की थी उनको इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको थोड़ी सख्त उनकी बातें मान ली होंगी, लेकिन अगर ये किस्त ना मिलती तो मुल्क कहाँ पे जाता? पहली बात। आप क्या समझते हैं कि क्या माशी सूरत यूं ही रहे और इंतखाबात हो जाए, क्या उसका हल है? मुझे नहीं लगता। और तीसरी बात मैंने उस वक्त आपसे यही कही थी कि गवर्नमेंट में जब आते हैं तो आप अपनी चीज़ों को सही करते हैं। क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज जो 11 जमातों का इत्तेहाद है वो आइंदा आम इंतखाबात में जाने से पहले अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने हलकों में अपनी आवाम को बेहतरी नहीं लाएंगे? क्या शहबाज शरीफ को इस बात का नहीं पता कि उन्होंने बजट में अगर आवाम को रिलीफ ना दिया तो क्या आइंदा इंतखाबात में उनके साथ कैसे लोग क्या करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, वोट आउट करेंगे? उन्हें सब चीज़ों के बारे में पता है। अब बाल उनके कोर्ट में है और वो खेल रहे हैं अच्छे तरीके से। देखिए, ये काम माजरत के साथ जो शहबाज शरीफ कर रहा है उसे नहीं अंदाज़ा कि मैंने नेक्स्ट जाना इंतखाबात में और मेरे साथ क्या होगा। और आपको पता है कि वहाँ पे लंदन में नवाज शरीफ बैठे यहाँ पे सारी एडवाइस देते हैं, और वो एडवाइस सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए होती। वो जरदारी साहब के साथ भी राब्ते में है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी राब्ते में है, वो मुकम्मल अपनी इनपुट देते हैं। और आपको पता है कि वहां से बहुत सारी चीजों को ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान आके बैठ तो भाई मुझे नहीं तो आपका चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का। ज़मीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी नाबलद है, उसे नहीं पता सियासी तौर पे कि अब आइंदा इंतखाबात उसी वक्त होंगे जब नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की नाअहली खत्म होगी? तो आप इसको मामूली समझते हैं इस बात को? एक मिनट अनवर रजा, फिर आप यानी कि आप मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मतलब नाअहली खत्म होगी तो फिर इंतखाबात होंगे। डेफिनेटली ऐसा ही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रजा, शौकत बसरा साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना दीजिए, अल्लाह हाफिज।